میں ہوں جمال ناصر۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ یوکرائن کے بارے میں ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ اور یورپ سب الف ننگے ہو گئے اس معاملے سے۔ یوکرائن والوں کو وہ سمجھ آئی ہے کہ میرا خیال ہے جو اس سے پہلے ان کو سبق ایسا ملا ہی نہیں ہوگا، کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اس جنگ میں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور یہ جس طرح ہوئی ہے جنگ، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اب ان کو یہ سبق ملا کہ کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے کتنی بڑی زندگی کی غلطی کی ہے کہ ہم نے ان پہ رلائے کیا اور انہوں نے ہمیں پھنسوا کے یہ لوگ کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے۔ تو اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اب یوکرائن نے مذاکرات کی حامی بھر لی ہے روس سے، اور وہ مذاکرات ہی پہ آئے گا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ کوئی زبانی جمع خرچ ہے، کوئی پریکٹیکلی مدد میری نہیں کرے گا۔ کیونکہ وہ اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہی امریکہ اور یہی برطانیہ اور یہی فرانس، یہی ملک ایسے تھے کہ جنہوں نے دیکھیں کہ دنیا میں کیا کیا ہے، لیبیا میں، عراق میں انہوں نے جو تباہی مچائی ہے کہ انہوں نے سارے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی، اور یہ وہاں گھس گئے اور وہاں اتنی تباہی بربادی کی، اور بعد میں کہا جی ہمیں کچھ نہیں ملا، کوئی ویپن آف میس ڈسٹرکشن تھے وہاں پہ، دنیا کے لیے خطرناک ہیں۔ کیا جھوٹ کیا سچ انہوں نے بول کے پورا عراق برباد کر دیا۔ آج تک وہ صحیح طرح سیٹل نہیں ہو سکا۔ آپ دیکھیں اور لیبیا کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کے بھی 2 حصے بنے ہوئے ہیں اور برا حال ہے۔ لیبیا دنیا کا ایک خوشحال ملک تھا بے حد، اور یہ کتنی چیزیں بھی وہاں سے چوری کر کے لے گئے۔ تو انہوں نے جو ایک ریت ڈال دی ہے، اسی ریت سے اب رشیا کو یہ دیکھیں کہ جی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو آپ مفاد ہو آپ میں، آپ بین الاقوامی سب قانون کی دھجیاں بکھیریں اور اپنے مفاد پہ چل پڑیں۔ اب کتنی تکلیف ہو رہی ہے برطانیہ کو اور فرانس کو کہ جی کہ ایک ایسے ملک میں گھس گیا ہے جو بالکل آزاد ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اب پتہ چلنا چاہیے نا کہ یہ رستہ کس نے دکھایا؟ یہ رستہ آپ لوگوں نے دکھایا، اور اس رستے کا اب یہ نقصان آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ وہاں تو آپ معافی مانگ کے ہٹ گئے، اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ اس طرح کا رستہ، اس طرح کی بین الاقوامیوں کی جب قانون کی دھجیاں بکھیریں گے تو سب کو یہ ہوگا کہ جی اس طرح کرنا ٹھیک ہے، جو ہمارے مفاد میں ہم وہ کر جائیں، ہم کسی چیز کی پرواہ نہ کریں۔ تو جب ایسی خراب ریت ڈالیں گے تو اس کا پھر یہی اثر ہوگا، یہ آپ کو پھر بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں اب یوکرین کو بھی سمجھنی چاہیے، اور وہ بلکہ سمجھ بھی گیا ہے وہ، اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا، اور یہ کسی کے نہ ہوئے، نہ امریکہ، نہ یورپ، نہ برطانیہ، نہ فرانس، یہ سب لوگ کسی کے نہیں ہوئے۔ ان کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ ہم جو ہے ہمارا ملک برباد ہو رہا ہے اور کوئی آگے نہیں آئے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ یوکرائن کی جو تباہی ہے اس میں کون کس نے کردار ادا کیا۔ اصل تو میٹر یہ ہے، یہ غور کرنا چاہیے کس نے یہ ریت ڈالی، کس نے یہ سارا کریٹ کیا، یہ سب کچھ دیکھنا چاہیے۔ کس نے اس کا بیس بنایا، کس نے اس غلط قانون کو صحیح کرنے کی ریت ڈالی، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ تو اس طرح پھر اب سب کوئی اور کرتا ہے تو پھر چیخیں کیوں مار رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بہرحال اب دنیا کو ساری کو سمجھ لینا چاہیے بات کہ کوئی دنیا میں ایسا کام نہ کریں جس سے بین الاقوامی امن تباہ و برباد ہو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر کوئی بھی ملک اٹھ کے ایسا کرنا اپنے آپ کو جائز سمجھے گا، وہ بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا، اور پھر اس طرح دنیا کا امن تہہ بالا ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ پہلے سے کوئی ایسی ریت نہ ڈالی جائے۔